لہذا فثبتو، اب ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے اکیلے ہو، چاہے تھوڑے ہو، چاہے زیادہ ہے، جو مرضی۔ یہ وہی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنگ کی تمنا کبھی نہ کیا کرو۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا تتمنوا لقاء العدو۔ دیکھو اصولی طور پر مسلمانوں کی جو پالیسی ہے نا، وہ جنگ نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، آگے اور آیات آئیں گی یہ بات واضح ہوتی جائے گی۔ مسلمانوں کی پالیسی جنگ کی ہے ہی نہیں، مسلمانوں کی عمومی پالیسی امن کی پالیسی۔ لیکن امن قائم کرنے کے لیے جنگ کی تیاری ضروری ہے، اور اگر جنگ کی تیاری نہ کی جائے، آپ کے پاس اسلحہ نہ ہو، کنٹونمنٹ نہ بنائے جائے، فوج نہ ہو، اور آپ اگر اپنی قوت کا مظاہرہ نہ کریں، تو آپ امن کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ جو فسادی ہیں وہ تو آپ کو کچے کھا جائیں گے۔ لہذا تیاری جنگ کی رکھنی یہ پالیسی کا حصہ ہے، جنگ کرنا پالیسی کا حصہ نہیں۔ اور وہ جنگ کی تیاری اس لیے رکھنی ہے کہ اگر کوئی فسادی ہو، چاہے وہ اسلامی ریاست کے اندر سے اٹھے، چاہے وہ باہر سے اٹھے، جو اسلامی ریاست کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، تو اسلامی ریاست کا ادارہ جہاد اس وقت حرکت میں آتا ہے، فوج موجود ہوتی ہے، وہ اس وقت حرکت میں آتی ہے اور وہ ان فسادیوں کا قلع کما کر دیتی ہے، چاہے وہ باہر سے آئیں چاہے وہ اندر سے ہوں، جو بھی اسلامی ریاست کا امن تباہ کرنے کے لیے آئیں۔ بنیادی طور پر اسلامی ریاست کی پالیسی امن کی ہے اور جنگ کی تیاری کی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے، اس کی کبھی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں یا ایھا الناس، لوگوں غور سے سنو، لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کیا کرو۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ جنگ کا ماحول بنا تھا انڈیا کے ساتھ، سوشل میڈیا پہ یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے مجاہدین ہیں، سوشل میڈیا کے مجاہدین، جناب ہر بندہ ہی جنگ کے لیے تیار، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جنگ کیا ہے، ان کو یہ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے آداب کیا سکھائے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تمنا کرنے سے منع فرمایا۔ لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی یہ تمنا نہ کرو کہ جنگ ہو۔ اللہ اکبر۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو وہ انقلاب برپا کر دیتی ہے، پھر عافیت نہیں رہتی۔ جنگ کے اثرات ہوتے ہیں تو آبادیاں ملیمیٹ ہو جاتی ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اور جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بہت گھناؤنے ہوتے ہیں۔ لہذا واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، جنگ کی تمنا نہ کیا کرو۔ لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر حالات ایسے بن گئے کہ جنگ میں آمنا سامنا ہو گیا ہے، تو اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب بھاگنے کا آپشن ختم۔ جنگ سے پہلے آپ تمنا کرو کہ یا اللہ جنگ نہ ہو، اللہ ہمیں کوئی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، اور کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرو۔ لیکن اگر جنگ مسلط ہو گئی ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا ہے، فَاصْبِرُوا، پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَاعْلَمُوا، پھر ایک اور بات، ایک اور اصول ذہن میں رکھنا ہے، جب آمنا سامنا ہو گیا، آمنا سامنا ہونے سے پہلے دعا کرنی ہے کہ کبھی آمنا سامنا نہ ہو، جنگ کی تمنا نہیں کرنی۔ لیکن اگر ہو گئی، آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، تو پھر اصول یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مسلمان کے لیے کوئی سچویشن بھی غیر مفید نہیں ہوتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، پھر اللہ کا یہ اصول یاد رکھو اور اس پر یقین رکھو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تلواریں ٹکرائیں گی، آپس میں گولیاں چلیں گی، آپس میں لاشیں گریں گے، تو پھر جنت کا راستہ یہ ہے، پھر پیچھے ہٹنے کی کوئی بات نہیں ہے، پھر وہاں پہ ثابت قدمی دکھانی ہے۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب کسی قوم کے ساتھ، کسی فوج کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، فاثبتوا، تو پہلا اصول اور پہلا ادب یہ ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کرتے رہو، یعنی اللہ کو یاد ویسے ہی ہر دور میں، ہر صورتحال میں، عافیت میں بھی، امن میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن جب جنگ ہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا تو پھر تو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی سے دعائیں کرنی چاہیے، اور لعلکم تفلحون، اب کامیابی اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ جب تم یہ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ کثرت سے ذکر الہی کرتے رہو، اللہ اکبر۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک اور ادب یہ سکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ یہ بھی عام حالات میں بھی اطاعت ہے، حالت امن میں بھی اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن جنگ میں بہت سینسٹیو حالات ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ اطاعت اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، اگر وہاں چھوٹی سی بھی غلطی کر لی جائے، اللہ اکبر، تھوڑی سی غلطی ہو جائے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا اطیعوا اللہ ورسولہ کے اندر، جو عام حالات میں بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن وہاں چھوٹی سی غلطی بھی فتح کو شکست میں بدل سکتی ہے۔ ہوا ہے نا احد میں، آل عمران میں، سورہ آل عمران میں ہم غزوہ احد پر تبصرہ پڑھ آئے، چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی، عصیتم، اللہ فرماتا ہے تم نے نافرمانی کی تھی، ہم نے تو فتح دے دی تھی تمہیں، یعنی فتح حاصل ہو گئی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی بات کی مخالفت کی، اتنی سی نافرمانی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جبل رمات پر جو 50 تیر انداز بٹھائے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کو فرمایا تھا کہ چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ فتح ہو گئی، مال غنیمت لوٹا جا رہا تھا، انہوں نے کہا اب تو مسئلہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا ہے اور میدان خالی ہو گیا ہے، مال غنیمت لوٹنے کا مرحلہ ہے، چلتے ہیں۔ آپس میں اختلاف ہوا، کچھ نے کہا نہیں جانا، کچھ نے کہا جانا ہے، محض 10 لوگ رہ گئے حضرت عبداللہ بن جبیر کے پاس، تقریباً 40 لوگ جو تھے نیچے اتر آئے۔ بس یہی وہ بات تھی جس موقع پر پانسا پلٹ گیا پوری جنگ کا، اور مسلمانوں کی وہ فتح شکست میں بدل گئی، ہزیمت میں بدل گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے غزوہ احد پر بات کی تھی کہ یہ الگ بات ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست قرار نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ شکست اس وقت ہوتی ہے جب اپنا کوئی علاقہ دشمن کے قبضے میں چلا جائے، یا دشمن اس طرح سے غلبہ حاصل کر لے کہ میدان سے مسلمانوں کی فوج کو بھاگنا پڑے، تو جو قوم، جو فوج میدان چھوڑ کر بھاگتی ہے وہ شکست کھاتی ہے، یا پھر جن کا علاقہ دشمن کے قبضے میں چلا جاتا ہے وہ شکست کھاتی۔ شکست کے لیے 2 بڑے پیرامیٹرز ہیں، یہ دونوں ہی نہیں ہوئے، نہ تو غزوہ احد میں مسلمانوں کا کوئی علاقہ ان کے قبضے میں گیا، نہ ہی مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگے، تھوڑا سا جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد میدان چھوڑ کے بہرحال وہی بھاگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو میدان چھوڑ کے بھاگنا تھا غزوہ احد میں، خود ہی ان کو خیال آیا، ایک دفعہ وہ نکل گئے اور ان کو خود ہی خیال آیا کہ ہم فاتح ہو کے آ رہے ہیں کہ شکست کھا کے آ رہے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے حمراء الاسد جو ایک بستی ہے، مدینہ سے اب باہر نکلیں 6-7 کلومیٹر کے اوپر، آج بھی وہ بستی موجود ہے، حمراء الاسد، جہاں پہ پرانا جو مکہ روڈ تھا جو بدر کی طرف جاتا ہے، اور جو نیا یہ جو شارع، یہ موٹر وے بنا ہے جو آج کل جس سے بسیں وغیرہ جاتی ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، وہ چوک سا بنا ہوا ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں مکہ کی طرف آتے ہوئے تو ایک بستی نظر آتی ہے، وہ حمراء الاسد ہے۔ اس بستی پر، اس جگہ پر آ کے انہوں نے پڑاؤ کیا ہے اور سوچنے لگے قریش کہ ہم فاتح ہوئے ہیں کہ ہم نے شکست کھائی ہے، ہم اگر فاتح ہوئے ہیں تو میدان چھوڑ کے تو ہم بھاگے ہیں، اور یا پھر ہم ان کا کوئی علاقہ قبضے میں لیتے، لہذا فتح کا کوئی پیرامیٹر ایسا نہیں ہے جو انہوں نے سر کیا ہو، تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں تاکہ اپنی فتح مکمل کر کے آئیں۔ انہوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا اور پڑاؤ کیا، دوبارہ حملے کرنے کی پلاننگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ وہ پھر پلاننگ کر رہے ہیں آنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اسی طرح ہتھیار پہنے پہنے سب صحابہ کے اللہ نے ایمان کے اندر اضافہ کیا اور سارے صحابہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ اندازہ کیجئے کہ
کہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، کم و بیش ہر گھر میں ایک میت تھی اور ہر خاندان کا ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اور دل گرفتگی کا عالم کیا ہوگا کہ مسلمان اس کو شکست سمجھ رہے تھے اور اس کو ہزیمت سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ ظاہر ہے فتح شکست میں بدلی تھی، بھاگتے ہوئے دشمن نے واپس آ کے جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ کیا تھا، اس لیے مسلمان دل گرفتگی کے عالم میں تھے۔ لیکن جو ہی پتہ چلا کہ دشمن پھر اکٹھا ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، فزادتہم ایمانا، سب کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو پھر وہ بھاگ گئے، پھر وہ حمراء الاسد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کے ان کا انتظار کرنے کی بجائے حمراء الاسد تک ان کا پیچھا کیا، لہذا وہ بھاگ گئے، پھر وہ نہیں رکے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو شکست نہیں کہا جا سکتا اگرچہ، لیکن جو بھی مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی وجہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے حکم کی نافرمانی۔ اتنا سینسٹیو مسئلہ بن جاتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ کا، فرمایا ولا تنازعوا، اور پھر جنگ میں، جنگ کے حالات ہوں تو آپس میں کوئی اختلاف نہیں کرنا۔ جب جنگ کے حالات میں اختلاف ویسے ہی زہر قاتل ہے، اختلاف جب ہوتا ہے تو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جب لڑ پڑتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا ولا تنازعوا، جنگ کے اندر تو بالکل اختلاف نہیں کرنا، آپس میں اتحاد، کوئی چھوٹے موٹے اختلاف ہے بھی تو اس کو پس پشت ڈال دینا، سب مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑیں۔ ولا تنازعوا، اس لیے کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، فتفشلوا، تو تم سب بزدل ہو جاؤ گے۔ بزدلی کا پہلا مرحلہ اس وقت آتا ہے جب آپس میں اختلاف ہو جائے، اور دلوں کے یعنی نفسیاتی کیفیات بھی انسان کو بزدل کر دیتی ہیں، اور عملی طور پر بھی وہ قوم، وہ فوج کبھی دلیری سے لڑ نہیں سکتی جن کا آپس میں اختلاف۔ لہذا پوری قوم کو ایک جان ہونا چاہیے جب کوئی جنگ کے معاملات ہوں، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے جنگ کا۔ فتفشلوا، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہارا آپس میں وہ مضبوطی نہیں رہے گی، دلیری نہیں رہے گی، بلکہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی تفشلو کا میں نے معنی آپ کو بتایا کہ اختلاف ہوگا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، ظاہر ہے پست ہمتی آ جاتی ہے بندے کے اندر، بندہ بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے، اور فوج پوری کی پوری بیک فٹ پہ چلے جاتی ہے، آپس میں اختلاف ہو جائے، وہ فتفشلو، تو تم کمزور ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، ڈٹے رہو، اور صبر، اس کا میں ہمیشہ معنی یہ کرتا ہوں ڈٹے رہنا۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا، اپنے آپ کو کسی بھی سچویشن میں اس فطری رد عمل سے روک لینا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ سچویشن جو مرضی، آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے تو آپ کا ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اس کو روک لینا۔ ایک خوشی پہنچی ہے، خوشی کے موقع پر آپ کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ لہٰذا بعض سچویشنز کے اندر جہاں آپ کے اوپر آپ سے عمل کا تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹکراؤ کا تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے، دشمن سے ٹکرا جانے کا تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں اپنے سے بڑی فوج کو دیکھ کر دل تو یہ کرتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، میں نہ ٹکراؤں۔ ظاہر ہے جب موت نظر آ رہی ہو تو کون ٹکراتا ہے، لیکن یہ فطری رد عمل بڑی فوج کو دیکھ کر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ وَاصْبِرُوا، ڈٹ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہم نے پڑھی کہ انفرادی معاملات ہوں تو بھی ڈٹے رہو، اجتماعی معاملات ہوں تو اس میں بھی ڈٹے رہو، اور آپس میں فوجوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو بھی ڈٹے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے یعنی ڈٹنے والوں کو ساتھ ہے۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکلے، بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے، تکبر کرتے ہوئے نکلے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے، شو آف کرتے ہوئے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے۔ یہ ساری خصوصیات ابو جہل کے لشکر کی ہیں۔ جب یہ نکلے تھے بڑی شان و شوکت سے وہاں سے نکلے، بڑا تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے۔ اور یہ جو بطر ہے نا، یہ لفظ بطر کہتے ہیں، باتارا یبطرو، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، کوئی چیز پھٹ جائے اور اپنے وجود سے باہر نکل آئے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بطر ہے۔ تو بطر گویا کوئی نو دولتیہ جو ہے وہ اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور اکڑ فوں دکھانے شروع ہو جائے دوسرے لوگوں کو، تو گویا وہ اپنی اوقات سے باہر نکل آئے۔ اس لیے بطر کہتے ہی اس کو ہیں جب کوئی شخص ایسے تکبر کا اظہار کرے جو اس کی اوقات سے زیادہ ہو۔ تو یہ حرکت کی کافروں نے مکہ سے نکلتے ہوئے، پھر بدر پہنچتے ہوئے، اور انہوں نے ہر جگہ پہ اس بات کا اظہار کیا، اور وہ آئے تھے کہ ہم تو جناب پورے عرب کو دکھائیں گے، ہم تو وہاں بیٹھ کے پورے عرب کے اوپر دھاک بٹھائیں گے، رعاء الناس، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے تھے، وہ تو اکڑتے ہوئے آئے تھے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے لوگوں کو، اور وہ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری دھاک بیٹھے گی تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا باعث بنیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خود بطر یا خود رعاء یا خود یصدون عن سبیل اللہ کرنا تو ایک بہت بڑا کفر کا عمل ہے، لیکن یعنی بطر جو ہے تکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، استکبار، تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا کوئی شخص انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر! تو تکبر ہونا یہ تو اتنا خطرناک ہے ہی، اور ریا خود سے خطرناک ہے ہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر فرمایا، چھوٹا شرک ہے ریاکاری کرنا، کسی کو دکھانا، شو آف کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے سے جو ہے وہ شرک اصغر سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، ریاکاری۔ تو یہ خود سے تو یہ گناہ ہے ہی، اور اللہ کے راستے سے روکنا گناہ ہے ہی، لیکن یہاں پہ جو منع کیا جا رہا ہے، جنگ کے آداب جو بتائے جا رہے ہیں، فتح و شکست کی صورت میں، چاہے آپ کو فتح ہو چاہے آپ کو شکست ہو، آپ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں کفار جیسا یا متکبرین جیسا یا ریاکاروں جیسا آپ طرز عمل بھی اختیار نہیں کر سکتے، ان سے مشابہت رکھنے والا بھی طرز عمل اختیار نہیں رکھ سکتے۔ اگر دشمن جو ہے وہ جیتنے کے بعد فتح کا جشن مناتا ہے اور جشن منانے کی ایک خاص روایت جو ہے اس کو رواج دیتا ہے، تو مسلمان جب کبھی مسلمانوں کو فتح ہو تو مسلمان ویسا نہیں کر سکتے، ان کو منع کیا گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، جو اپنے گھروں سے تکبر کے ساتھ نکلے ہیں، اکڑ فوں دکھاتے ہوئے نکلے، اپنی اوقات سے بھی زیادہ وہ اتراتے ہوئے نکلے ہیں اور لوگوں کو شو آف کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ تمہیں اگر اللہ فتح دے، تم نے ایسا نہیں کرنا، نہ گھر سے نکلتے وقت ایسا کرنا ہے اور نہ ہی فتح حاصل کرنے کے بعد ایسا کرنا ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے سارے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے ان کو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا، خوبصورت بنا دیا تھا، اعمالہم، ان کے اعمال کو، یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے، مکہ سے نکلنا، فخر کرنا، اترانا، اللہ کے راستے سے روکنا، جنگ کے لیے آنا، اس سارے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ، اور شیطان نے ان سے کہا تھا
کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، گارنٹی دے دی، لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی بھی آج تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، تم تو بڑے جناب 1000 کا لشکر ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، اسلحہ جدید ترین تمہارے پاس ہے، اور تم عرب کے جری جو بڑے بڑے جو جری پہلوان ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اوپر کون غالب آ سکتا؟ یہ گارنٹی دی تھی شیطان نے۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ یہ جو قریش مسلمانوں کے مقابلے میں نکلنے لگے تو ان کو ایک خطرہ لاحق ہوا۔ خطرہ یہ تھا کہ بنی بکر بن کنانہ، ان کے ساتھ ان کی لڑائی تھی قریشیوں کی، ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم لشکر لے کے وہاں جائیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں تو پیچھے سے کہیں بنی بکر جو ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ ان کو بنی بکر کی طرف سے خطرہ لاحق ہوا۔ تو ابلیس جو تھا، یہ سراقہ بن مالک جو بنی بکر کا ایک سردار تھا، اس سردار کی شکل بن کے آ گیا، کیونکہ ابلیس چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ کافروں کا لشکر نکلے، لہذا یہ ان کا معاون بن کے آ گیا۔ یہ اس کا ذکر ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنو بکر کی طرف سے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی نہیں آتا، لہذا بنو بکر کی طرف سے بھی اس نے گارنٹی دی، اور ساتھ یہ گارنٹی دی کہ لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ بڑے خوش ہوئے، اور ان کے یہ شیطان نے جو ان کو خوبصورت نقشہ کھینچ کے بتایا تھا، سبز باغ دکھائے تھے کہ آج کچھ نہیں ہوتا، چلو فتح تمہاری ہے، تو پھر یہ اس طرح سے اتراتے ہوئے نکلے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، ساتھ اس نے یہ ایک اور گارنٹی دی تھی کہ میں تمہیں بچانے والا ہوں، میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں۔ جار اصل میں کہتے ہیں، پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، ہمسائے کو بھی جار کہتے ہیں، اور جار اصل میں اس شخص کو لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں جو ظلم و جور سے پناہ دینے والا ہو۔ یعنی تمہارے اوپر اگر کوئی قبیلہ یا کوئی بھی لشکر یا کسی بھی طرح سے کوئی آفت آن پڑی تو اس سے پناہ دینے والا اور بچانے والا میں جو موجود ہوں۔ انی جار لکم، ایک تو اس نے ویسے گارنٹی دے دی اور ساتھ اپنی گارنٹی دے دی کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ انی جار لکم، میں تمہیں پناہ دینے والا، تمہیں بچانے والا، میں تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ یہ ساری گارنٹیاں لے کے اب اس لیے یہ ریاکاری کرتے ہوئے، لوگوں کو شو آف کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے گھروں سے نکلے تھے۔ فلما تراءت الفئتان، اللہ اکبر، جب یہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی آمنے سامنے فوجیں ہو گئیں، نقص علی عقبیہ، تو یہ ابلیس جو تھا نا، جو اب تک گارنٹیاں دے رہا تھا، مکے سے ان کو نکال کے لایا گارنٹیاں دیتے ہوئے، لیکن جب آ کے یہاں اس نے دیکھا کہ یہ جناب اب جماعتیں آپس میں یہ تو ٹکرانے والی ہیں، لڑائی جنگ ہونے والی ہے، نقص علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پیچھے پھر کے بھاگ گیا، نقص علی عقبیہ، تو وہ اب ایڑیوں کے پر بل پھر کے بھاگ گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور ساتھ یہ کہتا ہوا گیا میں تم سے بری ہوں، میرا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ پہلے ذمہ اور گارنٹیاں دے رہا تھا، اب وہ کہتا ہے انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون۔ وہ فرشتے جو مومنوں کو بھی نظر نہیں آئے، اہل ایمان کو بھی نظر نہیں آئے، جو فرشتے کافروں کو بھی نظر نہیں آئے، لیکن ابلیس نے فرشتے نازل ہوتے دیکھ لیے تھے، اس لیے کہ وہ ناری مخلوق ہے، اور ناری مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے فرشتے کو دیکھ لیا، مسلمان بھی نہیں دیکھ سکے، کافر بھی نہیں دیکھ سکے، ابلیس نے دیکھ لیا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اب خیر نہیں ہے، جب فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو حالات کیا ہونے والے ہیں اس کو سمجھ آ گئی، لہذا نقص علی عقبیہ، صرف وہ ایڑیوں کے بل پھر کے بھاگا ہی نہیں، وقال، یہ کہتے ہوئے بھاگا، انی بریء منکم، میں تو تم سے بیزار ہوں، میں بری ہوں، میرا کوئی گویا ذمہ نہیں ہے، انی ارا، میں وہ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، یعنی اس نے فرشتوں کا نزول دیکھ لیا تھا۔ تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، حالانکہ اس نے تو اللہ کی نافرمانی کی، ڈر لگتا تھا تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ تو یہ اس کا جو قول ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ اللہ سے کیسے، اللہ سے یہ ڈرتا ہوتا تو اللہ کی نافرمانی ہی نہ کرتا، اس کو تو ڈر ہی نہیں تھا، اسی لیے تو اس نے مہلت مانگ لی، اور مہلت مانگ کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے۔ لہٰذا یہاں جو اس کا یہ جملہ ہے
انی اخاف اللہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ صرف اس سچویشن کے اعتبار سے ہے کہ اس سچویشن میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے اور فرشتے ظاہر ہے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب اس میدان جنگ میں اللہ کی مدد آ رہی ہے، اور جب اللہ کی مدد آ رہی ہے تو جو کچھ ہونے والا ہے اس سچویشن سے یہ ڈر رہا تھا۔ لہٰذا انی اخاف اللہ کا تعلق اس سچویشن کے ساتھ ہے، عمومی طور پر اس کو اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا اور نہ ہے ابلیس کو۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ والا ہے۔ یہ جو بات ہے واللہ شدید العقاب، اس سے پیچھے جتنی بات کہی ہے وہ تو ابلیس نے کہی ہے نا، انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، انی اریٰ ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ سارا کلام کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے۔ واللہ شدید العقاب، لہٰذا ہو سکتا ہے اسی سیکوینس میں یہ بات بھی اسی نے کہی ہو کہ واللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے، اور اس کو وہ پکڑ سامنے نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واللہ شدید العقاب یہ اس کا کلام نہ ہو، یہ اللہ کا کلام ہو، یعنی دوبارہ سے یہ استئناف کلام، دوبارہ سے یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہو کہ جو باتیں اس نے کہی ہیں واللہ شدید العقاب، اس کی باتیں اپنی جگہ پہ غلط ہیں اور اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب منافق یہ کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے غرہ، دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہؤلاء، ان لوگوں کو، دینہم، ان کے دین نے۔ یہ اگرچہ بڑی سادہ سی آیت ہے لیکن یہاں تھوڑا سا غور کر لیجیے۔ منافق اور دلوں میں بیماری رکھنے والے شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں تھے۔ اب سارے مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جو مدینہ میں جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، ایک تو منافقین تھے اور دوسرے دلوں میں بیماری والے کون تھے؟ اس سے مراد یہودی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد مشرکین مکہ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد وہ مشرک قبائل ہو سکتے ہیں جو مدینہ کے ارد گرد موجود تھے، یا اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے مراد یہودی ہوں یا مشرکین ہوں یا منافقین ہوں، وہ سب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے 313 چلے گئے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے۔ تو یہ گویا ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ مدینے والے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ سچویشن جو میں پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں اور گزشتہ سے پیوستہ درس میں بھی عرض کی تھی، جب سے سورہ انفال ہم نے شروع کی ہے، میں نے غزوہ بدر کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اللہ کریم نے جب دو قافلوں کا ذکر کیا ہے تو مدینہ سے نکلتے وقت ہی دونوں قافلے اپنے اپنے راستے پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہر جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پالیسی کو خفیہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو پوری بات نہیں بتاتے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ دو میں سے ایک قافلے کے ساتھ تمہارا آمنا سامنے کروانے والا ہے۔ اور شروع سے لے کر ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جنگ کا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے جا رہے تھے۔
اگر یہ نہ ہو، جیسا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نگار تو کہتے ہیں کہ آئے تھے قافلہ پکڑنے کے لیے اور جنگ لڑنی پڑ گئی، اگر یہ بات ہے تو مدینے والوں نے کیوں کہا، منافقوں نے کیوں کہا کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟ یہ تو تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے جا رہے تھے، جو تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے 313 کو لے کے جا رہا ہو اس کو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ تو جب یہ ٹکرانے کے لیے جا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین اور وہ پیچھے رہ جانے والے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ یہودی تھے یا مشرک تھے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان یہاں سے جا رہے ہیں، یہ ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے چھوٹی سی، یہ بغیر یعنی اسلحے کے چھوٹی سی فوج لے کر یہ چل پڑے ہیں، تو یہ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے خیال میں غر ہؤلاء دینہم تھا۔ تو یہ منافقین کا اور یہود و مشرکین کا یہ بیان بھی یہ بتاتا ہے کہ مسلمان جب مدینے سے نکلے تھے تو اس وقت بھی ٹکراؤ کی صورت ان کے سامنے تھی، اور مسلمان وہاں سے نکلے اور اس نیت سے نکلے تھے کہ جنگ ہونے والی ہے۔ البتہ صحابہ کرام کو خواہش یہ تھی کہ جنگ نہ ہو اور ہم آپس میں ہمیں آمنا سامنا اس قافلے کے ساتھ ہو جائے جو قافلہ تجارتی قافلہ اور جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بیان بھی اسی سچویشن کے اندر ایک گویا اور ثبوت پیش کرتا ہے کہ منافقین مدینہ اور دلوں میں بیماری رکھنے والے یہود و مشرکین وہ مسلمانوں کو باتیں کر رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو یہ ٹکرانے کے لیے چل پڑے ہیں، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ ان کو کیا پتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کافر کو اس بات کی خبر ہو ہی نہیں سکتی، کافر کو اس توکل کا لطف آ ہی نہیں سکتا، وہ اس حقیقت کو کبھی پا ہی نہیں سکتا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا اور بڑا حکمتوں والا ہے۔ اللہ چاہے تو کافروں کو ویسے ملیا میٹ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس غلبے کو اپنے اہل ایمان کے ذریعے سے نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے کافروں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ مومن جو نکلے ہیں یہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلے ہیں، یہ اپنے اسلحے پر توکل کرتے ہوئے یا افرادی قوت پر توکل کرتے ہوئے نہیں نکلے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ آپ دیکھتے یا اور اگر آپ دیکھ لیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب الملائکۃ، جب کافروں کو فرشتے فوت کریں گے، جب ان کی جانیں نکالیں گے یا جانیں نکال رہے تھے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی بدر کا وہ اسپیسیفک ماحول بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت کو آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھ لیں یا کاش آپ دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب کافروں کو فرشتے فوت کر رہے تھے، ان کی جانیں نکال رہے تھے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، تو ان کو مار رہے تھے ان کے منہوں کے اوپر۔ یہ اگر بدر کے اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں ہو تو یہ ترجمہ ہوگا، اور اگر یہ عام اصول کے مطابق ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ جب بھی کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں، تو ان کے منہ کے اوپر مارتے ہیں۔ یضربون وجوہہم، ان کے منہوں پہ مارتے ہیں، وادبارہم، ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ کس دن ہوتا ہے؟ اذ یتوفی الذین کفروا، جب ان کو فوت کرتے، جب ان کی جان نکالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جان نکالتے ہیں تو جان نکالنے کے بعد تو انسان موت کی غشی طاری ہوتی ہے، تو اس کے بعد کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے۔ تو قبر کے اندر جو برزخی زمانہ جو انسان گزارتا ہے، برزخ کا، ایک آخرت ہے جب حشر برپا ہوگا اور اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، ایک دنیا ہے، اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کا جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اس کا نام برزخ ہے۔ تو گویا یہ جو اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، کہ جب کافروں کو فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، ان کو فوت کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو مارتے ہیں، منہ پہ بھی مار پڑتی ہے اور پشتوں پہ بھی مار پڑتی ہے، اور پھر ساتھ کہا جاتا ہے کہ جلنے کا عذاب چکھو۔
تو یہ گویا عذاب ان کو برزخ میں ہو رہا ہوتا ہے، عالم برزخ کا عذاب ہے جو موت کے فوراً بعد، موت کے موقع پر ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے ان کو مار پڑتی۔ لہٰذا جن مفسرین نے، جبکہ جمہور مفسرین نے یہی معنی لیا ہے کہ فوت کرتے وقت جس وقت فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اسی وقت ان کو مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو ہیں وہ اس کی تائید کرتی ہیں کہ جب کافر اور منافق کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی موت کی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے مومن سے، اور اس کی ساری جو عذاب کی کیفیات ہیں وہ موت کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی فرشتہ آ کے اس کے کان کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، یعنی ملک الموت جب آتا ہے تو آ کے روح اس کی نکالنے کے لیے، کافر اور منافق کی روح نکالنے کے لیے جب اس کو آواز دیتا ہے تو وہ آواز خود سے ایک عذاب ہوتی ہے۔ ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکل، اخرجی، نکل الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا۔ گویا عذاب کی کیفیت تو فرشتے کے جان نکالنے سے پہلے جب وہ آواز دیتا ہے اسی وقت عذاب کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کی آگے تفصیلات ہیں، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو آیت ہے یہ برزخ کے اور عذاب قبر کے عذاب سے متعلق ہے اور موت کے وقت کے عذاب سے متعلق ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کا عمومی مفہوم لیا ہے اور اس کو قیامت کے دن کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ یہ موت کے وقت نہیں بلکہ قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب یہ جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف تو ایک پیچھے سے مار رہا ہوگا، ایک آگے سے مار رہا ہوگا، اور اس طرح سے ان کو کافروں کو مار پڑ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ اس دن کی بات بھی ہو سکتی ہے، یہ موت کے وقت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا مفہوم جیسے میں نے عرض کیا کہ اسپیسیفکلی خاص تناظر جو بدر کا ہے، کہتے ہیں کہ بدر میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب یہ کافر آتے تھے آگے مسلمانوں کی طرف تو مسلمان آگے سے جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، نیزہ یا تلوار یا کوئی چیز ان کو مارتے تھے، تو یہ کافر پیچھے کو دوڑتے تھے۔ جب پیچھے کو دوڑتے تھے تو پھر پیچھے سے ان کی پشت پر فرشتے مارتے تھے، اور بہت سارے صحابہ اکرام کا بیان کہ جو ہی کافر پیچھے کو دوڑتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ گھوڑے سے گر گیا ہے یا اپنی سواری سے گر گیا ہے اور اس کی گردن کٹ گئی ہے، تو گویا ان کی پشتوں پہ، منہ پہ مسلمان مارتے تھے اور پشتوں پہ فرشتے مارتے تھے۔ یہ اسپیسیفک تناظر میں بدر کے حوالے سے اس کا مفہوم یہ ہے، اور موت کے حوالے سے اس کا مفہوم برزخ کی سزا ہے، اور پھر اگر اس کو قیامت پر محمول کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت والے دن کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ جو ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ ہوگا یہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ ذَلِكَ، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بما، اس وجہ سے ہو رہا ہے جو قدمت ایدیکم، ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تم نے جو آگے بھیجا تھا یہ وہی ہے، تم نے جو اعمال کیے تھے، جس طرح کی تم نے زندگی گزاری تھی اور زندگی گزار کے جس طرح کے اعمال تم نے آگے بھیجے تھے یہ وہی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے۔ ایک اللہ کا قانون عدل ہے، ایک اللہ کا قانون رحمت ہے۔ سزا جس کو بھی ملتی ہے وہ قانون عدل کے تحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یا عبادی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت علی نفس ظلم، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایتوں میں ہے وعلی عبادی، میں نے جیسے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے ایسے ہی اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے کہ بندے بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اللہ خود بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے اوپر ظلم پسند بھی نہیں کرتا۔ اللہ عادل ہے، عدل کو ہی پسند کرتا ہے، لہٰذا قانون عدل کے تحت کوئی سزا پالے تو پالے۔ اللہ کا قانون رحمت قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے۔ وہ ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ فرماتا ہے
کہ میں نے میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ گویا قانون عدل سے جو پھنسے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو اللہ قانون رحمت سے نجات دے دے گا، قانون رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا، جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق ہمیں مل جائے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر، لہٰذا جس کو بھی سزا مل رہی ہوگی، جو بھی جہنم میں جل رہا ہوگا، جو بھی جلنے کا عذاب چکھ رہا ہوگا، جس کو فرشتوں سے مار پڑ رہی ہوگی، وہ ساری کی ساری مار وہ اللہ کے قانون عدل کے تحت ہوگی۔ اس لیے فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہی ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔